بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 557 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر گیرا ہو آپ پر، اعراضهم ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغی نفقا کہ آپ تلاش کریں کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلما فی السماء یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم پھر آپ لے آئیں ان کے پاس، بآیتن کوئی نشانی تو کر دیکھیں، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لجمعہم تو ضرور انہیں جمع کر دیتا، علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن سو ہرگز نہ ہوں آپ، من الجاہلین نادانوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر آپ کو ان مشرکین کا اعراض کرنا گراں گزر رہا ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ تلاش کریں، پھر آپ ان کے پاس معجزہ لے آئیں تو آپ ایسا کر لیجئے۔ دوسری بات، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ تیسری بات، لہذا آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ حاضرین و ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک داعی کی حیثیت سے بھیجے گئے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پروردگار نے اپنی اجازت سے داعی بنایا اور انہیں سراج منیر بنایا۔ دعوت کی اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ کی تڑپ پیغمبر کی اور خواہش پیغمبر کی یہ ہوتی تھی کہ مکے کے مشرکین اس دعوت کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص ہوتی تھی کہ میری قوم کے لوگ اسلام قبول کر لیں، مگر وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کی فرمائش کرتے تھے کہ اس طرح کا معجزہ دکھاؤ اور یہ کام کر کے بتاؤ، اگر یہ معجزہ بتلاؤ گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق معجزات ظاہر ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ فرمائش پوری نہیں کی جاتی تھی۔ جب ان کی فرمائش کے مطابق معجزات ظاہر نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہوتا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر اگر ان مشرکین کے ایمان قبول کرنے سے باز آنے اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے منہ موڑنے کی وجہ سے آپ کو گرانی محسوس ہوتی ہو تو آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں جانے کی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر آپ ان کے یہ معجزے لے آئیں۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہوں تو کریں۔ اگر آپ زمین میں نیچے اتر کر یا آسمان کے اوپر جا کر ان کافروں کے فرمائشی معجزے لا سکتے ہوں تو آپ ایسا کر لیجئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر یہ ناممکن۔ پیغمبر آپ کا کام دعوت دینا ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سارے مخالفین اور مشرکین اور کافرین کو ہدایت دے دیتا۔ اس لیے آپ اس فکر میں مت پڑیے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ آپ کو تو بس صبر ہی سے کام لینا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حکمت کے مطابق ہے۔ آپ اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیے اور نادانوں میں سے مت ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔